اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت مغموم تھیں اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی وہ وقت آ گیا ہے جب تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور میں اپنا انجام دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر مجھے کوئی خوشی ہے تو وہ دائمی خوشی ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دائمی پریشانی ہے۔ میں نے خلافت کا بوجھ اس وقت اٹھایا جب حالات انتہائی ناسازگار تھے اور اگر میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا تو امت کا شرازہ بکھر جاتا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اسی وجہ سے یہ بوجھ اٹھایا کہ اس کے بعد میرے اندر غرور پیدا نہ ہو اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے عہدے پر فخر کیا۔ میں نے کبھی بیت المال سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور بس اتنا ہی لیا جتنی مجھے حاجت تھی۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ چکی اور غلام، میری چادر اور میرا بستر، یہ سب کچھ تم بیت المال کو واپس کر دینا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی، میرے پاس جو میرا مال تھا وہ اب وارثوں کا ہو چکا ہے۔ میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم میں تقسیم فرما لینا۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی بات سن کر دریافت کیا، ابا جان، میری تو ایک ہی بہن اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بیوی بنت خارجہ اس وقت حاملہ ہے اور اس کی شکم میں لڑکی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بنت خارجہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت زیادہ ناسازگار ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہم نے بتایا کہ آج سوموار ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ تو میں نے کہا، سوموار کے دن۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو مجھے بھی آج ہی رات کی توقع ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، پھر جب سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کن کپڑوں میں دیا گیا تو حضرت سیدنا فرماتی ہیں، ہم نے بتایا کہ 3 اکحلِ یمنی سفید رنگ کے کپڑے تھے جن میں قمیض اور پگڑی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے بہت کچھ دیا ہے، ہم آپ رضی اللہ عنہ کو نیا کفن پہنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہے، مردہ تو اپنے انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب قبر مبارک کھودی گئی تو اس طریقے سے کھودی گئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا سر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے برابر تھا، اور جب بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پہلو میں کھودی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شانوں کے برابر تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کہاں دفن کیا جائے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیال تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میری دلی خواہش تھی کہ میرے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میرے حجرے میں دفن ہوں۔ چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور مجھے خواب میں ایک منادی سنائی گئی، کوئی اعلان کر رہا تھا، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس کا ذکر صحابہ کرام سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے بھی یہ منادی سنی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ